بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اچھا آیت یہ ہے، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اپنی ذات کی فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ لا یضر من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ٹھیک ہو گئے تو کسی گمراہ کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تو تم دنیا میں جو کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں وہ تم سے پوچھیں گے۔ یہ اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اصول دیا ہے۔ ایک طرف سے دیکھا جائے تو مسلم معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑی جماعتیں کام کر رہی ہیں، بہت ساری دینی جماعتیں ہمارے ملک میں معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے، انسانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کا کوئی خطر خواہ نتیجہ نہیں آتا ہے۔ انسداد رشوت ستانی، رشوت کو ختم کرنے کے لیے تنظیمیں ہیں، کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ہیں، اور بھی بہت سارے گناہ جو معاشرے میں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بڑی محنت، بڑی پارٹیاں، بڑی جو ہے جماعتیں لوگوں نے بنائی، لیکن ان کا کوئی خاص نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ اس سوال کا جواب اس آیت کے اندر اللہ نے دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی سب سے پہلے اپنے آپ کی فکر کرو۔ اب میں اگر کوئی جماعت بناتا ہوں نا تو اس کا مقصد یہ آپ کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا نہیں چاہتا۔ جو بھی جماعتیں ہیں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ مجمع کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور جو اصلاح کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا۔ اللہ یہ فرمانے کہ سب سے پہلے اپنی فکر کرو، بھائی اگر آپ ٹھیک ہیں تو آگے مسائل صحیح ہوں گے۔ اگر اصلاح کرنے والا خود ٹھیک نہیں ہے وہ تو معاشرے کی کیا اصلاح کرے؟ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان مسلمانوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پورا ایک فریضہ دیا ہے، ایک نظام دیا ہے، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ فرد کے لیے بھی ہے، یہ اجتماع کے لیے بھی ہے۔ مسلمان اجتماعی طور پر بھی نیکی کا کام کرنے والے بنے، برائی سے روکنے والے بنے، اور انفرادی طور پر بھی اپنے ذات پر فوکس کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنا ایمان درست کریں، اپنے اخلاق کو بنائیں، اپنے جو نا بھائی اعمال کو درست کریں۔ اگر اپنی ذات کو چھوڑ کر میں آپ پر تنقید کرنا شروع کروں تو معاشرے کی اصلاح ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ہر وقت دوسروں پر تنقید کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اوپر تنقید کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اگر میں اور آپ خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر معاشرے کو ٹھیک کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اصلاح کرنے والا، وہ دعوت دینے والا، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہ مجاہد، وہ مولوی، وہ مقرر، وہ اسکالر خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا نہیں چاہتا اور اس کی ساری انگلیاں عوام کی طرف اٹھتی ہیں تو اس صورت میں جو نام ہے اصلاح ناممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے تحت ایک نصیحت فرمائی ہے حدیث کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے جو میں پڑھ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، اس کی وجہ سے تمہیں فائدہ ہوتا رہے گا۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر تم لوگوں نے دیکھا اذا رأیت شحا مطاعا، اگر تم لوگوں نے دیکھا کہ معاشرے میں لوگ بخیل لوگوں کو
اپنے لیے مقتدا بنا رہے ہیں بخیل لوگوں کو، بخیل اور بخل ہیں، بخل لوگوں کو مقتدا بنا رہے ہیں۔ اذا رأیت شحا مطاعا وهوا متبعا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، دین کی پیروی نہیں کرتے۔ مقتدا ان لوگوں کو بنایا جو بخیل ہیں، اپنی زندگی میں جو نہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، بھئی تم لوگ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک تمہاری خواہشات نفس میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ اگر میں تاجر ہوں تو اللہ کے دین کو دیکھ کر اپنی تجارت کو شروع کروں، زراعت کر رہا ہوں، اس میں ملازمت کر رہا ہوں، اس میں عدالت اور وزارت کی کرسیوں پر ہے تو وہاں جو نظام اللہ نے دیا ہے اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کی جائے، اپنی خواہشات نفس کی پیروی نہ ہو۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی بخیل لوگوں کی لوگ پیروی کرنے لگے اور اپنی خواہشات نفس پر چلنے لگے۔ ہوا متبعا ودنیا موسرتن، ودنیا موسرتن یعنی دنیا کو جب لوگ ترجیح دینے لگے اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہوں، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں کیسے جو نا بھائی لوٹ مار جاری ہے، ہمارے جو نا جتنے بھی مسلمان ہیں رمضان المبارک میں ان کی چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، ان کے اندر کرپشن، ان کے اندر جو نا بھائی دھوکہ فریب بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کو اللہ کے لیے دین کو دینے کی بجائے رمضان ٹوٹلی دنیا کو دے کر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم لوگ اگر دیکھو کہ لوگ دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہوں، وَدُنْيَا مُوسَرَةً وَآجَابَ كُلَّ ذِي رَائٍ بِرَائِهِ فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ، اور ہر بندے کو اپنی رائے اچھی لگے، ہر بندے کی اپنی رائے ہی اس کو اچھی لگے، چاہے وہ رائے صحیح ہے غلط ہے وہ نہیں، معیار کوئی نہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے نہیں بھئی یہ صحیح ہے، بھئی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے صحیح اور غلط کو اللہ نے واضح کیا ہے، حق اور باطل کے لیے اللہ نے قرآن دیا ہے، حق اور باطل کو درست طریقے سے سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو ایک مسلمان حق و باطل کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے قرآن و حدیث کے ذریعے، وہ قرآن و حدیث کے ذریعے نہیں، وہ اپنی عقل کے گھوڑے کے مطابق چلتا ہے۔ اس کی عقل میں اگر کوئی چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے، اس کی عقل میں کوئی چیز غلط ہے تو وہ غلط ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہو جائے تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ چار گناہ نظر آئے تو پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کرو، اپنی فکر کرو۔ اس وقت امر بالمعروف سے بہتر ہے سب سے پہلے اپنے آپ کی فکر کریں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے اعمال کو بنائیں، اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک خوبصورت اصول ہمیں دیا کہ میرے بندو اپنی فکر کرو، اگر تم کو ہدایت مل یعنی تم ٹھیک ہو گئے ہو، تمہارا ایمان ٹھیک ہے، تمہارے اعمال ٹھیک ہے، تمہارے اخلاق ٹھیک ہے، تو اب گمراہ لوگوں کی گمراہی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب گمراہ لوگ تمہارے لیے نقصان دہ رہے ہیں، اب وہ لوگ ان کی گمراہی تمہارے لیے کوئی باعث تشویش نہیں ہے۔ ویسے تشویش اس وقت ہے جب انسان اپنے ذات کو چھوڑ دے اور دوسروں کی فکر میں مارا مارا پھرے اور وہ جو نہ بھائی دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ یہ انتہائی دکھ کی بات ہوگی جب دنیا کے اندر انسان دوسروں کی فکر کر کے اپنے آپ کو بھول جائے، اور قیامت کے دن آپ کے میری اس دعوت اور اس بول اور اس اصلاح کی باتوں کی وجہ سے دوسرے لوگ تو جنت میں جائیں اور وہ اصلاح کرنے والا جو حضرت صاحب ہے وہ کچھ جہنم میں جائے تو بہت برا لگے گا۔ یہ انتہائی دکھ کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ایمان والو اپنی فکر کرو، لوگوں کی گمراہی اگر تم ٹھیک ہو گئے تمہارے لیے کوئی نقصان دہ نہیں۔ لیکن اللہ نے ایک اور اصول بتایا اس کے ساتھ کہ دونوں نے میری طرف آنا ہے، گمراہ لوگوں نے میرے پاس آنا ہے اور نیک لوگوں نے میرے پاس آنا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کر کے آئے۔ یاد رکھو ٹھیک کرنا کوئی مشکل نہیں، یہ پروگرام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا، اتنا آسان ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ ابھی یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں، صرف دو باتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نیکی کی محبت رکھتے ہو
اور تم گناہ سے نفرت رکھتے ہو تو تم تب کے مسلمان ہو، اب تمہارے لیے کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہے۔ آپ کو نیکی سے محبت ہے ہر جگہ، گھر میں بھی، باہر بھی، گلی میں، بازار میں، عدالت میں، وزارت میں، جہاں ہے آپ کو نیکی اچھی لگتی ہے، آپ نیکی کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ اور آپ کو اس گناہ سے نفرت ہے جس سے اللہ نے منع کیا، جھوٹ سے، دھوکہ سے، فراڈ سے، والدین اور انسانی حقوق کو چھوڑ دینے سے۔ آپ گناہ سے نفرت اپنے دل میں پیدا کیجئے اور نیکی سے محبت کیجئے۔ یاد رکھیں پھر انسان بننا شروع کرتا ہے، خود بخود اس کی نیکیاں بڑھنا شروع کرتی ہے، خود بخود اس کے گناہ مٹنا شروع کرتے ہیں۔ تو اپنی ذات کی اصلاح کا پروگرام بھی اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے، اور اللہ نے انسانوں کو بتا بھی دیا ہے کہ انجام دونوں کا، نیک و بد کا میرے پاس آنا ہے، پھر یہ جو کرتے تھے میں ان کے بارے میں ان سے پوچھنا ہے۔ تو جماعتیں تو بڑی بنتی ہیں لیکن ان کا بظاہر جو نتیجہ ہے وہ نظر کم آتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے شاعر میں فرمایا کہ بھائی سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کر کے آگے دوسروں کی فکر کرو، یہ زیادہ بہتر ہے، اس سے معاشرے کے اندر اصلاح ممکن ہے۔ ورنہ یہ ساری چیزیں جماعتیں بنتی رہیں گی، معاشرے کی حالت میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.